اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اسد اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم مزار قطب الدین ایبک جو کہ آپ کی اردو کی کتاب میں دی گئی ہیں، تو اسی کا شعر نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انسان میں۔ تو یہ شعر ہیں۔ اب آ جاتے اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: تخیل یعنی خیال، سوچ، خیال یا تصور کرنے کا عمل، پرہول یعنی خوفناک، باہم یعنی مل جل کر یا ساتھ میں، بپا ہونا یعنی جاری ہونا یا قائم ہونا۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہے جو کہ اس شعر میں مشکل تھے۔ آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے اور ماخذ جو ہے وہ شاہنامہ اسلام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر شاعر کہنا کیا چاہیے، اس میں دو بنیادی نکات کہ وہ ایک تو یہ نظم جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، وہ جا کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں یہ تمام چیزیں وہ اپنے خیال میں دیکھ رہے ہیں، اپنی سوچ میں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح؟ تو ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے میں خیال میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خطرناک میدان ہے اور جہاں جو ہے مسلمان اور کافر جو ہے حق اور باطل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بنیادی دو نکات جو ہیں اس میں بیان کیا گئے۔ اب آ جاتے شاعر کہتے ہیں کہ جب سکون کی تلاش میں مزار پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں تو میرا تخیل یعنی میری سوچ مجھے جنگ کے ایک خوفناک میدان میں لے جاتا ہے، اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کے دو گروہوں میں خوفناک لڑائی ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں قطب الدین ایبک اپنی فوج کے ساتھ باطل کے فوج کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ میں اسی طرح سوچتے ہوئے خطرات سے بھرے ہوئے میدان میں پہنچ جاتا ہوں جہاں پر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو بنیادی نکات میں بیان کی، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے جن کا میں ذکر کروں، بلکہ وہ خیال میں دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ ہے اور باطل اور حق جو ہے اس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور قطب الدین ایبک جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6: نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے ہیں لہراتا ہوا یعنی موج مارتا ہوا، جنبش کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا، بہر سو یعنی ہر طرف۔ صحیح؟ یہ وہ مشکل الفاظ، اس میں یہ دو مشکل الفاظ ہیں جو کہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے اور ماخذ جو ہے وہ شاہنامہ اسلام ہے۔ یہ نظم جہاں سے لی گئی ہے وہ کتاب ہے شاہنامہ اسلام۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف میں بنیادی طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بس وہی دو نکات ہے کہ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہر طرف جو ہے سرخرو ہو کر، بلند ہو کر لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاعر سوچ کی حولائی دنیا میں مگن ہے اور میدان جنگ میں اپنے تخیل کی آنکھ سے اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھتا ہے اور اس جھنڈے سے چاروں طرف نور اور روشنی پھیلتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، مجھے اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کے جھنڈے سے ہر طرف نور کی کرنیں بکھیر رہی ہیں، یعنی کہ اسلام کی روشنی کفر پر غالب آ رہی ہے، یعنی اسلام کی روشنی جو ہے وہ کفر پر غالب آ رہی ہے۔ تو پہلے شعر میں جو ہے وہ خیال میں جنگ دیکھ رہے ہیں کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے شعر میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہر طرف نور ہی نور بکھیر رہا ہے۔ تو یہ اس میں بس صرف یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ دو اور اشعار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بالکل 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 ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ رٹا کریں اور ان کو ہی لکھیں، بلکہ اس کو سمجھیں اور اپنے لفظوں میں جو ہے آپ شرح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان، خاد اور آباد.